الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفده أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. تزکیہ نفس کے حوالے سے پچھلے دروس میں بہت سی باتیں بیان کی گئی. آج کے درس میں بالاختصار دو باتوں کا ہم تذکرہ کریں گے. ایک آدمی اگر تزکیے کا کام کرتا ہے تو اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے. اس کا بڑا اور عمدہ فائدہ تو اسی کو ہاتھ آئے گا. تزکیے کے سلسلے میں بنیادی طور پر جس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ بات یہ ہے کہ توحید کے بغیر، درست عقیدہ کے بغیر دیگر امور و معاملات میں آدمی جتنا بھی اپنا تزکیہ کر لے وہ سارا تزکیہ اکارت جائے گا، ضائع ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے. اصل تزکیے کا جو معاملہ ہے وہ توحید کو لے کر کے، عقیدے کی درستگی اور بد عقیدگی کو لے کر کے. جتنا شرک ہے چھوڑ دیں آپ. قرآن میں ایک آیت میں اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے فرمایا: وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. ویل ہے مشرکین کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے بد عقیدہ لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی، بربادی ہے. اچھا، یہ مشرک ہیں، کیا کرتے ہیں؟ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. جو اہل علم مفسرین یہاں زکوٰۃ سے مراد مال کی زکوٰۃ نہیں بلکہ تزکیہ نفس کی زکوٰۃ و مراد لیا ہے. جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ایسے مشرکین کے لیے ویل ہے. شرک کو نہیں چھوڑتے، بد عقیدگی کو نہیں چھوڑتے، تو لہذا تزکیہ ہونا چاہیے تھا، دل کو صاف کر لینا چاہیے تھا، بد عقیدگی ختم ہو جانی چاہیے تھی، عقیدہ صحیح ہو جانا چاہیے تھا. تو یہ تزکیہ ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، ہلاکت سے بچ جاتے. تو لہذا معاملات میں ایک آدمی بہت پاک صاف ہے، رہن سہن میں بہت اچھا ہے، بات چیت میں بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، صلہ رحمی میں بہت بہتر ہے، بلکہ نمازوں کے پڑھنے میں بہت آگے آگے ہے، مالی زکوٰۃ دینے میں بہت اچھا ہے، لیکن اسلام کا پہلا رکن جو توحید اور عقیدہ ہے نا اس میں گڑبڑ ہے. یہ ساری اچھائیاں اکارت جائیں گی، سب ضائع ہو جائیں گی. تو وہاں تزکیے سے وہ تزکیہ اصل مراد نہیں. پہلا رکن جو اسلام کا ہے وہ اصل تزکیہ ہو. شرک چھوڑ دے، کفر چھوڑ دے، عقیدہ ٹھیک کر لے اپنا، اس کے بعد کے امور میں دیگر معاملات میں بھی بہتری لائے. اگر وہاں بہتری کسی وجہ سے نہ بھی آ سکی تب بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کا جو پہلا رکن ہے، پہلی بنیاد ہے، اس بنیاد میں یہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے. تو بعد کے امور میں کوتاہی اگر کہیں ہوتی ہے تب ہم نے کہا نا توبہ کے بغیر مر جائے تو پھر وہ کٹھن مرحلہ موت سے لے کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا سختی کا شروع ہوگا. وہاں جاتے جاتے گناہوں سے پاک ہو گیا تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اگر اللہ عدل کرنے پر آئے تو آگ میں ڈال کر کے پھر اللہ جنت میں داخل کر دیں گے. اگر توبہ کر لی، اللہ نے قبول کر لیا تو بیڑا یوں ہی پار ہے. تو بہرحال آخری بات آج کے اس درس میں تزکیے کے حوالے سے کیا ہے؟ وہ ہے ہمیشہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے نفس کی پاکی کے لیے. بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے ایک بہت مشہور اور معروف دعا کیا ہے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اور اللہ کے نبی خطبۃ الحاجہ میں کیا کہتے تھے؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ
من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. یہ دیکھیے یہ بھی دعا ہے. میرے نفس کا جو شر ہے اس سے مجھے بچا، اور جو میرے لیے بھلائیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری بھلائیاں مجھے عطا کر دے. آپ اس طرح کی بھی دعا کر سکتے ہیں. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. یہ تمام چیزیں آپ کو مل گئیں، سمجھ جائیں کہ آپ کا تزکیہ ہو گیا ہے. دین میں، دنیا میں، آخرت کے امور میں، اور زندگی میں ساری خیر، موت کے وقت میں شر سے نجات. تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو لہذا دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. مزکی اصل میں اللہ تعالی ہے. اللہ تعالی اصل میں مزکی ہے، اور کوئی دوسرا مزکی نہیں. اسی لیے سورہ مطلب یہ نور وغیرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کی طرف نشاندہی کی. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. اللہ جس کا چاہتے تزکیہ کرتے ہیں. اگر وہ تزکیہ نہ کرے تو کسی کا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. تو اسی لیے ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اے اللہ مجھے میرے نفس کا جو تقوی ہے وہ عطا کر دے، اور اس کو پاک و صاف کر دے. تو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے. تو اس حوالے سے بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم تمام کے تمام اپنے نفس کا تزکیہ ہمارا ہو، اس پر دھیان دیں. آخری بات آیت کے حوالے سے وہ اللہ قرآن میں فرماتے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو آدمی رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکے رکھا. میں نے کہا نا 3 حالتیں نفس کی ہوتی ہیں: امارہ بالسوء، لوامہ، مطمئنہ. تب یہاں جو کہا جا رہا ہے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا. کون سی خواہشات؟ ان النفس لامارۃ بالسوء تو فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اب وہ 3 حالتیں جو نفس کی ہیں اس میں لوامہ بہتر ہے، ملامت کرنے والا ہے. دوسرا مطمئنہ اچھا ہے. بچا کون سا؟ امارۃ بالسوء، وہ برائی پر ابھارتا ہے. تو اپنے اس نفس کو ہوا سے، بری خواہشات سے روکے رکھو، یا وہ جو ابھار کر کے برائیاں کروانا چاہتا ہے وہ نہ کرو. جنت ہی ٹھکانہ ہے. فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جنت ہی تم کو مل جائے گی. بہرحال تزکیے کے حوالے سے بہت کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے. اب تک میرا خیال ہے 4-5 ہمارے دروس ہوئے. یہ ان دروسوں میں جتنی باتیں بیان کی گئیں وہ بہت کافی ہیں. میری اپنی ذات کے لیے بھی، آپ تماموں کے لیے بھی ہم اپنے رب سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم تماموں کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہم تماموں کی اعمال کی اصلاح فرما، ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما. رب العالمین ہم تماموں کی دعاؤں کو قبول فرما، ہر آفت ہر بلا سے ہمیشہ کے لیے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.